سینٹ الیکشن اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن کے پی کے میں جو اس وقت بھوچال آیا ہے اسمبلی میں، اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹس کے حوالے سے یہ جاری تھی کشمکش، اب کے پی کے اسمبلی کا مخصوص نشستوں کو حلف نہیں اٹھانے دیا گیا اور کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو آپ اس تناظر میں سینٹ کا الیکشن کیسے دیکھتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان خبروں کے اعتبار سے بہت ہی زرخیز ملک ہے۔ ہر گھنٹے بعد صورتحال تبدیل ہوتی ہے۔ جب ابھی ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ 2 گھنٹے تک انتظار کرانے کے بعد پی ٹی آئی کے ہی ایک رکن کی نشاندہی پر کہ کورم پورا نہیں ہے، اجلاس جمعرات تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو اگر اجلاس ملتوی ہو گیا ہے جمعرات تک اور جو مخصوص نشستوں پر جو لوگ منتخب قرار پائے ہیں وہ حلف نہیں اٹھائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ ووٹ بھی نہیں ڈال سکیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بات تو یقینی لگ رہی ہے کہ کل جو مجوزہ پروگرام ہے سینٹ کے انتخابات کا وہ ہو نہیں پائے گا۔ اب یہ ایک امتحان ہے خود الیکشن کمیشن کے لیے بھی، کیونکہ الیکشن کمیشن پہلے بھی جو سینٹ کے جو خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب ہونے ہیں ان کو اسی وجہ سے کوئی 1.5 سال جو ہے وہ ان کو انتظار کرنا پڑا ہے۔ لیکن جو آج یہ تماشا ہوا ہے وہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے اندر جو جھگڑا ہے یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو باہر جو قیادت ہے، خاص طور پر گنڈا پور اور جو دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ جو خیبر پختونخوا میں حزب اختلاف ہے، یعنی پیپلز پارٹی، جمعیت اور مسلم لیگ نون وغیرہ، ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے اور تقریباً بغیر کسی مقابلے کے جو لوگ ہیں وہ منتخب ہوں گے، جن میں 6 جو ہے وہ کل پی ٹی آئی کے اور 5 جو ہے وہ حزب اختلاف کے ہوں گے۔ اتحاد اس کا اعلان بھی ہو گیا اور اس کا تمام تیاریاں بھی ہو گئی، لیکن اب پھڈا پڑ گیا ہے خود پی ٹی آئی کے اندر۔ جو پی ٹی آئی کے اندر جو اراکین ہیں جو اپنے آپ کو کارکن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا افریدی اور نور الحق قادری کو آپ نے ٹکٹ کیوں دیا ہے، اور آپ شل یوسف زئی جو جن کی سفارشی بشرا بیگم ہیں ان کو آپ 31 جولائی کو کیوں منتخب کرا رہے ہیں، اور انہوں نے کہ ہم دستبردار نہیں ہوں گے، یعنی کہ پھر الیکشن ہوگا۔ تو یہ ایک بحران ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اس بحران کو ٹالنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے آج اپنے جو اراکین تھے ان سے کہا کہ آپ ابھی اجلاس میں نہ جائیں، اور کورم اسی وجہ سے پورا نہیں ہوا۔ لیکن اب جو اپوزیشن ہے وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال سے جو منتخب لوگ ہیں ان کو آپ حلف نہیں دے رہے، تو وہ جائیں گے پشاور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سے کہیں گے کہ آپ ان منتخب اراکین سے حلف لے لیں تاکہ جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات ہو سکیں۔ تو ابھی تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوا میں ہیں، لیکن بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو جھگڑے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں۔ اچھا، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو ہے کہ سیاسی ایک پاکستان تحریک انصاف نے اگر اس کو سیاسی موو بھی دیکھ لیا جائے، کورم پورا نہیں ہے ہوا اور پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہ کے پی کے اسمبلی میں شرکت نہیں کریں گے، ظاہر ہے کورم پورا نہیں ہوگا تو پھر اجلاس ملتوی کرنا پڑے گا۔ تو لیکن آپ نہیں دیکھتے کہ کیونکہ ریزرو سیٹس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو ملی نہیں ہے جن کی بنتی تھی، تو اب انہوں نے بھی ایک پولیٹیکل موو یہ پلے کیا ہے، تو اس سے ان کو کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ مسلسل ان انتخابات کو ملتوی کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو
शायर ने कहा था ना कि बगस को बाग में जाने न दीजियो, नाहक खून परवाने का होगा। तो ना ये हल्फ बर्दारी होगी और ना सेनेट के इलेक्शन होंगे, ये ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन भी कल उनका इजलास होगा, वो भी इस पर फैसला करेंगे कि अब इस सूरत हाल में क्या करना है। लेकिन अपोजिशन ने तो पहले ही कहा है कि वो जाएंगे चीफ जस्टिस के पास और उनसे कहेंगे कि ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जो जमहूरी हुकूक हैं उनकी पामाली है कि उनके लोग सेनेट में ना हो, और उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पीटीआई है। लेकिन अब देखते हैं कि अगर वो हल्फ बर्दारी हो जाती है तो उसके बाद भी अगर पीटीआई के जो लोग हैं जो बागी हैं वो अगर दस्तबरदार नहीं होते तो फिर तो इलेक्शन होगा। और फिर इलेक्शन के हवाले से भी कल जो बात सामने आई थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हम मिलकर अपन पीटीआई के बागियों से लड़ेंगे, यानी कि जमीयत, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और गंडापुर ग्रुप ये मिलकर अपने ही पार्टी के बागियों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये एक इंतहाई मज़ा का खेज सूरत हाल होगी। नहीं तो आपको नहीं लगता कि इसका पीटीआई को नुकसान होगा और ऑपोजिशन फिर फ़ायदा उठा लेगी? पहले मखसूस नशिस्तों का फ़ायदा उठाया और अब ये बागी और पीटीआई और गंडापुर की लड़ाई में फिर ऑपोजिशन फ़ायदा उठा लेगी। देखें, पीटीआई को पहले ही नुकसान हो चुका है। अगर जो मुआहदा उन्होंने किया है हिज़्ब इख्तिलाफ से कि 6 पीटीआई के रुकन मुंतखब होंगे और 5 हिज़्ब इख्तिलाफ के, ये ऐसी असेंबली है जिसमें पीटीआई को 2/3 अक्सरियत हासिल है। अगर उनका अपनी पार्टी पर कंट्रोल होता और उनकी धड़ेबंदियां नहीं होती तो ये तकरीबन आधा आधा जो बंटवारा है कि आप 1/4 को आधी नशिस्तें दे रहे हैं, ये तो कोई फार्मूला बनता नहीं है। लेकिन ये उस वजह से हुआ है क्योंकि उनके पार्टी के अंदर इतने झगड़े हैं कि जिसकी वजह से ये इम्कान भी है कि अगर पैसा चलेगा, इलेक्शन होंगे, तो ये मुमकिन है कि ये जो 6 सीटें मिलने वाली है पीटीआई को ये भी ना मिले। तो इस वजह से पीटीआई जो है वो बहुत मुश्किल में है। और फिर जिन लोगों को सीटें दी हैं, नूरुल हक कादरी, मिर्ज़ा अफरीदी और उनके जो हैं मुराद सईद साहब, अब फर्ज करें मुराद सईद साहब, इलेक्शन कमीशन भी उनको आगे जाने देती है, कोई उनको रोकती नहीं है, हालांकि उन पर संगीन मुकदमात हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद किसी वजह से वो मुंतखब हो जाते हैं तो हल्फ लेने के लिए उनको इस्लामाबाद आना पड़ेगा ना। अब जब वो तशरीफ लाएंगे उस गार से, उस कोने से जहां पर वो छुपे हुए हैं, तो उनके खिलाफ तो संगीन मुकदमात हैं, खुद खान साहब जो है उनसे भी ज्यादा संगीन, तो वो तो फड़े जाएंगे। तो एक तरह से उनको सीट दे के उन्होंने अपनी एक सीट और मजीद कम कर दी है। तो पीटीआई जो है वो लगता है कि गड्ढे में गिरी हुई है और मजीद खुदाई कर रही है।